ابھی 21-22 کو اس کے ساتھ جو ہوگا یہ مزید گرم ہوگا. اس کے بعد ابھی 18 کی رات باقی ہے, 18 تک ریلیکس نہیں ہونا. 18-19 کے بعد تھوڑے سے یہ دیکھیں جنگ تو چل پڑی, جس کے دماغ میں ابھی بھی یہ ہے کہ یہ نہیں جی بس ختم, وہ پھر اپنا موج کرے, اس کو ہم نہیں سمجھا سکتے. جو اسرائیل کی بات ہے, اسرائیل کی اب اس کے اینڈ پہ جو یہ سب چل پڑا ہے, اس کے اینڈ پہ تباہی ہے. جب تک آپ لوگوں کو یہ ہوش آ چکا ہوگا کہ بھائی اب اس کو ختم کیے بغیر ہم گھروں میں سکون سے نہیں رہ سکتے. لیکن یہ امپیکٹ آپ کو 2-4-5 دن پہلے کیا آگے کیا یہ ملنے والا ہے کہ جو معاملہ بن رہا تھا وہ ختم, جو نہیں بن رہا تھا وہ بنے گا. عمران خان کی پریڈکشن بتائیں, مئی میں باہر آتے نظر آ رہے. السلام علیکم, میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشل. ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سب کے اور میرے فیوریٹ اسٹرالوجر محمد اسامہ علی. آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے دن بدن چیزیں بڑھ رہی ہیں اور اس طرف ہی آ رہی ہیں باتیں. انڈیا میں آپ دیکھ لیں یوٹیوبر ہے جتوئی کے نام سے, اس کو ریسٹ کر لیا گیا. اس کے علاوہ اس لیے ریسٹ کر لیا کہ اس نے پاکستان میں وزٹ کیا تھا اور پاکستان کا اچھا ایک میسج دیا تھا کہ پاکستانی تو بڑی عزت دیتے ہیں. وکرانت جو ہے وہ جو ان کا میڈیا پرسن تھا, وہ پاکستان آیا, اسے کتنی عزت ملی. پاکستان کے لوگ بہت اچھے ہیں اور زبردست قسم کے آپ جواب سب کو دیں. پاکستان آرمی, پاکستان زندہ باد کے نعرے کمنٹ میں لگنے چاہیے. لیکن ساتھ اب تھوڑی سی نیوز کی طرف پھر اسٹرالوجی کرتے ہیں. انٹرنیشنل نیوز آئی ہے ناظرین, انڈیا پاکستان کا معاملے پہ پریڈکشن لیں گے اسامہ صاحب سے. جو نیوز ہے اس ٹائم, اسرائیل نے 20 طیارے جو ہیں اپنے بھیجے ہیں یمن میں, اور وہاں جا کے ان کو جو مطلب کہ اسرائیلی فوج ہے غزہ میں گھسی ہے, اور یمن میں بھی شہادت ہوئی ہیں کافی, اور ان کی بندرگاہیں جو ہے نا اسرائیل نے اڑا دی ہیں 20 جہاز بھیج کے. اور ایک تو غزہ میں بھی وہ باز نہیں آ رہے. آج جو میں اسامہ صاحب سے کہوں گا فلسطین کے حوالے سے بھی کوئی پریڈکشن ہمیں دیں کہ آگے ان کے معاملات کے انٹرنیشنل نیوز بھی آگے میں آپ سب کے ساتھ شامل کروں گا. اور اپڈیٹ یہ تھی, ٹرمپ دورہ کر رہا تھا اور کہ شاید جنگ بند ہو جائے, لوگ یہ سمجھ رہے تھے. لیکن جیسے ہی دورہ اس نے وہاں سے کر کے نکلا, ساتھ ہی انہوں نے حملے کر دیے اسرائیل نے. اور پتہ نہیں ٹرمپ کے کہنے پہ کیے ہیں یا ویسے کیے ہیں. اور دوسری چیز اور کہ 2024 کا اگر میں نکالوں نا انالیسس, تو کمپنی جو ایک ہے امریکہ کی, اس کو $250 بلین کا اسلحہ اس نے سیل کیا ہے. $250 بلین. آپ اندازہ لگائیں کہ اگر اسلحہ کیوں خوف پھیلایا جا رہا ہے بلا وجہ کا, جنگ جان کے کی جا رہی ہے تاکہ یہ اسلحہ استعمال ہوگا تو اسلحے کا کاروبار چلے گا نا امریکہ میں. تو یہ چیز بھی ناظرین آپ یاد رکھیں. اچھا, پیوٹن کی طرف سے بڑا ایک زبردست میسج گیا ہے. انہوں نے ساتھ ہی عرب کو بولا ہے کہ جی میٹنگ میں بلا لی عرب کو, اور بولا جی کہ ہم ٹرمپ کے جو معاہدے ہیں اس پر نہیں مانتے. اور ادھر سے ایران نے بھی امریکہ کو جواب دیا ہے کہ ہم بھی تمہاری جو یہ چیزیں تم کر رہے ہو اس ٹائم پہ, ہم اس کو بھی نہیں مانتے, وہ بھی بائیکاٹ کر رہے ہیں. یہ جنگ بڑھتی جا رہی ہے دنیا بھر میں, اور ہوا دی جب جاتی ہے آہستہ آہستہ ہر کنٹری اس کے اندر شامل ہوتی جا رہی ہے. آگے ہونے کیا جا رہا ہے, انڈیا میں کیا معاملات ہوں گے, آگے اسامہ صاحب سے ساری باتیں لیں گے. اور آپ یقین کریں یہ بھی خبر میں نے سنی ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر انڈیا کا پلان ہے کوئی. یہ خبر میں آپ کو بڑی چیز بتا رہا ہوں کہ عید الاضحیٰ جو ہماری قربانی ہوتی ہے اس میں انڈیا کا کوئی ناپاکی, کوئی اس طرح کی حرکت خوشی کو غمی میں بدلنے کی وہ سوچ رہے ہیں. اس طرح کے اللہ رحم کرے. باقی اسامہ صاحب سے ہم پریڈکشن لیتے ہیں اور خبروں کے حوالے سے بھی آگے بات کریں گے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دیکھیں سب سے پہلے تو میں فلسطین سے شروع کروں گا کیونکہ وہ سب سے زیادہ نیگلیکٹ نیشن ہے اس وقت. سب گھروں میں سکون کر رہے ہیں جب وہ آپ کی اس میں جو ہے مارے جا رہے ہیں. دیکھیں اگر وہ مسلمان نہ ہوتے نا تو وہ اب تک اس جگہ کو چھوڑ کے کہیں بھی ریلوکیٹ ہو چکے ہوتے. آپ لوگوں کے دھوکے میں وہ رہ گئے کہ ہم ایک امت ہیں, ہم کوئی بہت بڑی قوم ہے دنیا کی, اور اس زوم میں رہ گئے کہ ہم سب کٹھے ہو جائیں گے, ہم سب جسم کی مانند ہیں. یہ سارا اسلام ان کے ذہن میں ہوگا, جیسے آپ لوگوں میں سے کئی لوگوں کے ذہن میں ہے کہ ہم مسلمان اور وہ کفر, ہمیں فتح ملے گی کائنڈ آف. لیکن اس ٹائم فلسطینیوں کے جذبات دیکھیں کہ جن کے بچے روٹی لیتے جاتے ہیں, آٹے کی لائن میں لگتے ہیں, بم لگتا ہے, آٹا بھی اوپر, جسم کے بھی چیتڑے آٹے میں مکس ہو رہے ہیں. جیسے آپ لوگ آٹے میں نمک ڈالتے ہیں گوندنے کے لیے, وہاں ان کے گوشت مکس ہو رہے ہیں اس آٹے کی تھیلے پہ. تو وہ اس وقت سوچتے ہوں گے کہ یہ جو سارا میٹر ہے یہ کس طریقے سے کنڈکٹ ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ بن کیا رہی ہے. ہمارے سارے ان کو بھی سعودی بادشاہ, سعودی فرما روا بہت پسند ہوں گے,
ان کو بھی یہ سارے اسلامی جو ورلڈ عربک لیڈرز ہیں بڑے فیسینیٹ کرتے ہوں گے، یہ پاکستانی حکومتیں اور یہ بڑی فیسینیٹ کرتی ہیں، شروع سے فلسطینی بڑا ان سے ہوپ فل نظر آتے ہیں پاکستان کو لے کے، لیکن اس دفعہ ان کا سارے خواب چکنا چور ہو گئے، ان کے سر سے امت کا بھوت اتر گیا۔ اب یہ صورتحال ہے کہ فلسطین تو اپنی جیسے کہتے ہیں نا کہ حصے کی مار کھا گیا، اور اب باقی دنیا تیار ہو جائے، بچنا کسی نے بھی نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ زمین اللہ کی، نظام اللہ کا، اور اس پہ چند افراد، چند اشخاص اس کے خدا بننے کی کوشش کریں۔ بڑے بڑے فرعون نمرود اس زمین نے دیکھے غرق ہو گئے، یہ اپنی اس پہ نہیں ہوتی۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیں کہ جس دن ٹرمپ آیا، بائیڈن تو آخری ٹائم پہ اس کو کلسٹر بم نہیں دے کے گیا، ٹرمپ نے آ کے نیتن یاہو کو بم دیے، جس سے حسن نصر اللہ صاحب کی شہادت ہوئی۔ وہ جو بڑی ڈیپ انداز وہ تھی معاملات، جو ہے کلسٹر مارے گئے، کلسٹر بم ہوتا ہے جو بیسمنٹ تک نیچے گہرائی میں جا کے افیکٹ کرتا ہے، ورنہ تو آپ کو پتا ہے نا کہ کوئی عام میزائل یا بم لگے اس کی ایک لمٹ ہے نا، اس کی ایک لمٹ ہے، اس لمٹ تک وہ اوپر تباہ کرتا ہے، زیادہ گہرائی میں اس کی شاک نہیں جاتا۔ یہ کلسٹر بم ایسا فارم کیا جاتا ہے کہ گہرائی میں چھپے ہوئے دشمنوں کو مارنے کے لیے، کہ یہ زمین کے نیچے کو رخ کرتا ہے، پھیلاؤ نہیں کرتا، نیچے کو رخ کرتا ہے۔ اینی ہو، اسی ٹرمپ نے اتنا نیتن یاہو کو آ کے پروٹوکول دیا، آتے ہی ملا، بیک اپ کیا، شروع میں اس کو گالیاں دے رہا تھا الیکشن جیتنے کے لیے، چیک کریں، اس کے بعد فوراً ملتا ہے، بیک اپ کرتا ہے، فرضی سیز فائر کراتا ہے اپنی ٹور کے لیے، اور پھر جیسی سیز فائر ہوتا ہے اس کے بعد سیز فائر کے دوران فلسطینیوں پہ مارنے لگتے ہیں، میزائل حملے کرنے لگتے ہیں، اور یمن کے جو حوثی ہیں یا انصار اللہ کہنا چاہیے، وہ ان کو کہتے ہیں کہ اسرائیل سیز فائر کی خلاف ورزی کر رہا ہے، ہم اس پہ حملے کریں گے۔ اب چیک کریں ٹیکنیک ان کو انوالو کرنے کی، جب انہوں نے کہا کہ یہ باز نہیں آ رہا، سیز فائر کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ہم اسرائیل پہ ماریں گے، اب وہ اسرائیل پہ مارنا شروع کرتے ہیں، اور اس پہ ٹرمپ ادھر پورا وہ جو آپریشن کا ڈرامہ ہوا ادھر بمبارمنٹ شروع کرتا ہے۔ لیکن اس کے پیچھے محمد بن سلمان کی پچھلی، آپ کو پتہ ہے جو اسلامی فوج بنی تھی وہ انہی کے لیے یمن کی بنی، یمن کے ان حوثی جو انصار اللہ انہی کے خلاف بنی تھی، جو محمد بن سلمان نے بنائی تھی، جس کے راحیل شریف جو ہے وہ تھے سربراہ، بڑی وہ اسلامی سربراہی فوج بنی تھی، وہ بنی صرف سعودیہ کے لیے ہی تھی، اور کسی اسلامی ملک کے وہ سربراہی کام نہیں آئی، ورنہ اب اس کا کام تھا نا فلسطین میں آ جاتی، اسلامی سربراہی فوج تھی نا، سارے اسلامی ملکوں کی فوج تھی، فلسطین اپنا بیت المقدس ہے، اس کے لیے کچھ نہ کیا، باہر رہنی ہو۔ اچھا اسامہ صاحب، یمن کے پریڈکشن کیا دیں حوثیوں گے؟ کو مار کے سعودیوں کو راضی کیا گیا ہے کہ آپ کا ہم نے وہ جو پرانا مسئلہ تھا وہ ختم کر دیا، اور ایران کو بھی جتنا تھریش ہولڈ یا ڈرایا گیا ہے وہ اسی لیے کیا گیا کہ سعودیہ کو خوش کیا جائے، اور اس سے پیسہ لے گئے، بزنس لے گئے۔ اور اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ سوئز کینال کا میٹر ہے، جو سوئز کینال اصل میں مصر کی اپنی ذاتی وہ ملکیت تھی، لیکن یہ راستے پہ یمن بھی پڑتا ہے، اس کی بندرگاہیں پڑتی ہیں، وہ اٹیک کرتے ہیں، تو اب چائنا کو ادھر سے راستہ بند کر کے اپنی اجارہ داری بنانے کے لیے، مصر پہ تو ویسے ہی امریکہ کا قبضہ ہے، لیکن باقی مزید اجارہ داری بنانے کے لیے حوثیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اس سے دو اہداف ہو رہے ہیں، ایک سوئز کینال میں اپنی بدماشی بنائے گا اسرائیل کے ذریعے، دوسرا سعودی جو ان کا مسئلہ تھا یمن کے حوثیوں سے، یمن کے حوثی ہی نہیں رہیں گے تو محمد بن سلمان خوش، یہ چیک۔ اب جو فلسطین کا معاملہ ہے وہ آپ کو یاد ہے، ہم نے تو پہلے کہا تھا کئی ملکوں کی جنگ بنے گی، ابھی اس میں ترکی نے آنا ہے، اسرائیل اب پھیلے گا، اسرائیل شام پہ بیٹھے گا، اسرائیل ترکی کو انوالو کرے گا، ابھی یہ آہستہ آہستہ یہ سارے انوالو ہوتے جائیں گے۔ ایران کا مسئلہ پاکستان کے بعد اب آ چکا ہے، لیکن ایران نے ایک بڑی اچھی حکمت عملی کھیلی ہے، انہوں نے سعودیہ کو کہا ہے کہ جی ہم بھائی ہیں، ہمارا اسلحہ بھی آپ کا، ہماری فوج بھی آپ کی، سب کچھ آپ کا۔ جو ان کے رہبر ہیں انہوں نے سعودی شہزادے کو یہ میسج دے دیا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی جو لوٹنے اور لٹانے کی، لڑا مرا کے پیسہ اینٹنے کی جو سازش ہے
اس کو ناکام بنایا. تو یہ ایک صورتحال تو آپ نے جو ادھر کی بات کی اس کی تھی. اب آتے ہیں آپ نے جو ادھر کی خبر دی انڈیا کی. انڈیا میں 21 اور 22 وہ تاریخ ہو سکتی ہے جب فساد ہو جائے, کوئی بغاوت ہو جائے, کوئی انریسٹ آ جائے, تڑپ اٹھیں, پھر ہمارے پہ شور ڈالیں. 21-22 پہ ان کی خبروں پہ نظر رکھنی ہے بس آپ نے انڈیا پہ. اور جو بقرہ عید کی آپ نے بات کی کہ انڈیا بقرہ عید کا پلان کر رہا ہے, نہیں, میرے حساب سے انڈیا 1 اور 7 جون کے درمیان میں کچھ بڑا کرے گا. 1 اور اچھا 7 جون کے درمیان میں. اور اس سے پہلے کیونکہ اس کو تیاری چاہیے, ابھی 21-22 کو اس کے ساتھ جو ہوگا یہ مزید گرم ہوگا. اس کے بعد ابھی 18 کی رات باقی ہے, 18 تک ریلیکس نہیں ہونا. 18-19 کے بعد تھوڑے سے یہ دیکھیں جنگ تو چل پڑی, جس کے دماغ میں ابھی بھی یہ ہے کہ یہ نہیں جی بس ختم, وہ پھر اپنا موج کرے, اس کو ہم نہیں سمجھا سکتے. لیکن جن کو سمجھ آ رہی ہے ان کو سمجھنا چاہیے کہ قدرت آپ کو ابھی بھی تیاری کے موقع دے رہی ہے, پلاننگ کے موقع دے رہے. آپ اپنا آپ سمیٹنا شروع کریں, بزنسز کو, پھیلے ہوئے قرضوں کو, ڈسٹریبیوشن لونز کو. اور تیسرا ایک سوال یار بڑا آتا ہے, وہ لوگ بڑے کنفیوز ہیں سونے کو لے کے. جی سونے کی پرائس جو ہے 340 پہ کے 350 پہ آ گئی ہے. جی جی دیکھیں ایک بات سمجھ لیں کہ آپ لوگوں کو اتنی سی سینس دے دوں کہ گولڈ ایک ایکچوئل ویلتھ کا نام ہے جس کے عوض میں کسی بھی ملک کی کرنسی ہوتی ہے. کرنسی ڈاؤن ہوتی ہے, گولڈ اوپر نیچے نہیں جاتا. بیسیکلی اس کی ویلیو اپ ڈاؤن ہوتی ہے. تو جب بھی آپ گولڈ لے کے بیٹھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی اصل ویلتھ کو لاک کر دیا ادھر. اب اگر گولڈ نیچے بھی چلا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ کیونکہ اس کا مطلب ہے آپ کی معیشت اتنی ہی مضبوط ہوگی, اتنی ہی مہنگائی کم ہوئی ہوگی, اتنی ہی چیزیں سستی ہوئی ہوں گی. اور جب اوپر جائے گی تو اتنی ہی آپ کی جو ہے وہ مہنگائی ہوگی. تو اس لیے یہ جو بچوں والا دماغ ہے گولڈ میں اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کے روپے کی قدر ختم, گولڈ ایک اصل ویلتھ ہے. اب گولڈ اگر نیچے جائے گا تو اچھی بات ہے کہ آپ کی جو پاکستانی روپیہ ہے مضبوط ہوا ہے, اس کا مطلب ہے چیزیں سستی ہوئی ہوں گی, پیٹرول کم ہوگا, چیزیں کم ہوں گی. مطلب آپ اصل میں اس گولڈ سے وہی کار یا وہی چیز خرید لیں گے جو آپ نے جب وہ, مثال کے طور پہ جب گولڈ جو ہے وہ 350 کا تھا تو اس کی کوئی چیز لینی تھی, چاول لینا تھا یا کچھ اور, آپ نے گاڑی یا کچھ لینا تھا. تو جب وہ نیچے اگر آ گیا نا تو اسی گولڈ کی قیمت میں اتنی ہی وہ چیز آ جائے گی, 330 میں یا 320 میں یا جو بھی. اوپر چلا گیا تب بھی وہی چیز ہی آئے گی. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہوگا کہ اس سے ڈبل آ جائے گی, وہی چیز اتنی آئے گی. تو یہ میکنیزم آپ لوگوں کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ لوگ کئی کنفیوز ہوں گے اس میں, اور ابھی فرسٹریشن میں بیچ نہ دیں. یہ کوئی ٹریڈنگ نہیں ہو رہی, یہ کوئی ٹریڈنگ نہیں ہو رہی کہ جی اب نیچے جا رہا ہے جلدی جلدی بیچ دو کہیں اور نیچے نہ چلا جائے. جانے دو جہاں جاتا ہے, جون میں دیکھنا کدھر جاتا ہے. اچھا ہاں, جب تک یہ جنگ ختم نہیں ہوتی گولڈ کے علاوہ آپ لوگ ریلائی نہیں کر سکتے. بس سمپل از دیٹ. اب نیچے جائے اوپر جائے اس باتوں کو چھوڑ دیں آپ. یہ مارکیٹ کے اچھا ٹرینڈز ہیں, کبھی اوپر جائیں گے کبھی نیچے جائیں گے. ایٹ دی اینڈ آپ کے پاس آپ کی جو ویلتھ ہے وہ سیو رہے گی بس. اچھا ایک اسامہ تو صاحب, یہ. ہاں جی. جی جی, اسرائیل باز نہیں آ رہا اپنی حرکتوں سے. مطلب کبھی بیچ میں پھر جنگ سٹارٹ کر دیتا ہے, کوئی نہ کوئی ہوا دے دیتا ہے جنگ کو. مطلب کہیں نہ کہیں آپ نے بھی بولا تھا کہ پاکستان کی طرف بھی اس کا دھیان ہے. کیا ایسا آپ دیکھ رہے ہیں فیوچر میں امریکہ اور چائنا کی جنگ ہو؟ دیکھو امریکہ اور چائنا کی یوں جنگ نہیں ہونی. یہ لوگ ہمارے سروں پہ کھیلیں گے اور ہمارے سروں پہ ہی کھیل رہے ہیں. اور اس ٹائم بھی آپ کی یہ جتنی بھی پورے ملک جنگ لڑ رہے ہیں سب سے زیادہ امریکن اسلحہ بکا ہے. امریکہ نے کنگال ہو چکے ہیں, امریکن اسلحے نے ہی اس کے خزانے بھرنے ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ جنگ ہو. $250 اچھا یاد ہے میں نے کہا تھا مودی کی جیبیں خالی کرے گا امریکہ, اس کا ڈیفنس بجٹ دیکھنا, وہی ہوا نا. اب ادھر سے ناکامی ہوئی, اس پہ بھی امریکہ کو خوشی ہوئی کہ اور انڈیا پیسے نکال کے آرڈر دے گا کہ یہ ڈیفنس سسٹم دو, اب مجھے یہ دو. سمجھ رہے ہو؟
سر جی یہ ساری اس کی پلاننگ ہے. وہ چاہتا ہے جنگیں, وہ چاہتا ہے یہ جو ہے دنیا جو ہے وہ ڈیسٹیبلائز ہو, اس کو اس سے ہی فائدہ ہے, کیونکہ اس کا ڈالر کمزور ہو رہا تھا, ڈالر بڑی تیزی سے گر رہا تھا, لوگ اپنے ہی پیسوں میں ڈیل کرنے لگ گئے تھے, اس کی ضرورت ہی ختم ہو گئی تھی, امریکہ کو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا تھا. اب جیسے زیلنسکی ترکی میں بیٹھا ہے, اس نے بےزتی ہوئی ہے, پیوٹن ملا نہیں, وہ کہتا ہے جی میری بےزتی ہوئی, میرے ہم منصب چیز لوگ نہیں آئے ملنے, یہ سیریس ہی نہیں ہے ڈیل میں نے بہت پہلے کہا تھا یہ سیز فائر نہیں کرا سکیں گے, یہ ان کے معاملہ حل نہیں کر سکے گا ٹرمپ. تو جو اسرائیل کی بات ہے, اسرائیل کی اب اس کے اینڈ پہ جو یہ سب چل پڑا ہے, اس کے اینڈ پہ تباہی ہے. جب تک آپ لوگوں کو یہ ہوش آ چکا ہوگا کہ بھائی اب اس کو ختم کیے بغیر ہم گھروں میں سکون سے نہیں رہ سکتے, جب مسلمان یہ ریلائز کر جائیں گے تب جان چھوٹنی ہے, ورنہ اس نے ہر گھر میں گھسنا ہی گھسنا ہے, کبھی آپ کے کبھی اس کے کبھی اس کے. وہ آپ لوگوں کو اپنا ٹرو اینمی سمجھتے ہیں, آپ لوگ بے شک ان کو جانتے بھی نہ ہو لیکن وہ آپ کو ٹرو اینمی سمجھتے ہیں. اور انہوں نے یہی چیک کرنا تھا کہ اسرائیل پہ حملہ, جب فلسطین پہ حملہ کروں گا کون کون آئے گا, پاکستان پہ کروں گا تو کون کون آئے گا. اس نے دشمنوں کی نشانیاں لگانی, اب سب کا نسخہ تیار کریں گے, پھر اچھا گیم دیکھیں. اس جنگ کے ماحول میں آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا کو پیغام پاکستان کا گیا ہے کہ پاکستان ایئر فورس سے بچ کے رہنا, بڑی زبردست ایئر فورس ہے, ایک یہ تو اللہ پیغام تعالیٰ کی, اس اچھا ماحول اس میں میں بھی چلے آپ جانا, کو کیا سمجھتے ہیں؟ اس میں بھی عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے نا, جو اس میں نظام ہے, شیطان اصل میں بے وفائی کرتا ہے. شیطان ساری زندگی جس کے ساتھ رہتا ہے اس کو دھوکہ دیتا ہے, جس دن موقع آتا ہے نا سب سے پہلے غائب ہو جاتا ہے. بدر میں بھی ایسے ہوا, غزوہ بدر میں بھی شیطان جسموں کو چھوڑ کے, جب ادھر سے اللہ اکبر کا نعرہ لگانا تو جسموں کو چھوڑ کے سائڈ پہ کھڑے ہو گئے تھے. ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے. اب ان کو سمجھ ہی نہیں آتی اصل میں کہ بھئی ہم یہاں آئے کیوں تھے, جنگ شروع کیوں ہوئی تھی, لڑنا کیسے تھا, کیونکہ وہ شیطان تو اندر سے نکل جاتا ہے کہ اب مجھے نہ پڑ جائے بارود, کیونکہ آگ اس کی موت ہے نا, چنگاریاں ماری جاتی ہیں تو اس کی موت ہے بیسیکلی, جو یہ آسمان میں, تو یہ برود نہیں کھا سکتا جس جسم میں ہو. یہ سمجھے جن بھاگ جاتے ہیں جب بارود چلتا ہے. تو اصل میں چکر یہ ہے کہ یہ ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے, شیطان انگلی دے کے لاتا ہے, او بس یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. کدھر آج کل گورا والیہ کی آواز سنی ہے کہ ٹون ایسے ڈھیلی ڈھیلی ٹون ہے, غائب ہو گیا, تو دو وہی بار آ بات رہی ہے. ہے وہ. اب یہی ہوا ہے کہ جب ان کو حلال اللہ مچی ہے, شیطان نے ان کو انگلیاں دے کے آگے لا کے, اور جب آگے جیسے کہتے ہیں فوج آئی, پاک فوج, نعرہ تکبیر, تو وہ فوراً جسم چھوڑ کے اس نے کہا چلو بھی ان سے ہٹے. کیونکہ شیطان سب سے پہلے اپنے دوست کو مارتا ہے, شیطان دشمن کو نہیں مار سکتا, اللہ کے بندے پہ اس کا زور نہیں چلتا. شیطان کا زور اس کے پہ چلتا ہے جو پہلے ہی اس کے ونش میں ہوتا ہے یا اس کے اچھا بسیرے محمد میں صاحب, ہوتا ہے. تو اس آج لیے 18 یہ مئی ہے. شغل جو ہے نا, یہ شغل آپ کو ملے گا ابھی اور ملے گا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے بھی ہم سب جو منہ کے نام لیوا کلمہ گو ہیں, ان کا بھی تو حشر انہی جیسا ہونا ہے منافقوں کا. مطلب کہنے کو ہی ہم اللہ کو مانتے ہیں, کہنے کو ہی ہم یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں, ورنہ اس ٹائم جو مسلمان کی ذمہ داریاں بنتی ہیں آگے ہو کے, مطلب کے ایف سی کو توڑ رہے ہیں, وہ جو کسی مسلمان کی پراپرٹی ہے, لیکن کے ایف سی کھانا بند نہیں کر رہے, کے ایف سی جیسی غذا کھانا نہیں بند کر رہے کہ ہم سادہ چٹنی وٹنی کھا لیں, اپنے اس برگر کے یا اپنے اس فوڈ کے پیسے ہم ادھر بھیجیں. یہ تھی مسلمان کی اصل سینس کہ میں برگر نہ کھاؤں, آج پیزا نہ کھاؤں, یہ 2000 فلسطین بھیج دوں. یہ انسپریشن مسلمان کو یہ کرنا تھا, یہ نہیں کرنا تھا کہ اسرائیلی پروڈکٹ کا بائی کر. وہ تو بیوقوفی ہے تو انویسٹر آپ کا, پیسہ تو آپ کا ہے, ورنہ تو آپ آئی ایم ایف بھی نہ لیں, آپ اپنی حکومت سے کچھ نہ لیں, ورنہ سرکاری کسی چیز کو ہاتھ ہی نہ لگائیں, کیونکہ پیچھے تو پیسہ انہی کا ہے. آؤ سمجھ رہے ہو, پیچھے تو پیسہ پھر آپ کی حکومتوں کے, آپ کے بینکوں کے, آپ کی اس نوٹ کے, اس ڈالر کے, سب وہی ہے. پھر اپنا اکنامک سسٹم آؤ, جیسے ہم نے ایکو ماڈل کی بات کی ہے, آؤ بڑھو سارے مل کے ایک ٹھیک ہے. اپنی دنیا آباد اچھا کریں. محمد اچھا اب اس صاحب, میں یہ دو جو ہے, باتیں سمجھ لو, یہ میں جی اس جی کو پورا کر دوں ذرا, جی کہ جی, مسلمان کو اس دفعہ قربانی نہیں کرنی چاہیے. اس دفعہ قربانی ساری کی ساری کے پیسے فلسطینیوں کے کیمپس میں بھیجنے چاہیے.
فلسطین، کیونکہ قربانی واجب صرف اور صرف آپ کے حاجی پہ ہوتی ہے جس نے حج کرنا ہوتا ہے. باقی آپ لوگ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے نیک عمل کرتے ہیں اور وہ بڑا مستحب عمل ہے. بس یہ مولوی فتوے پہ میں کہہ رہا ہوں آج بات کریں اس پہ. اس ٹائم پہ حج پہ نہیں جانا چاہیے. اس ٹائم پہ آپ کی حج یہ بنتی ہے کہ فلسطین کو وہ پیسے بھیجیں. اللہ کو آپ کے چکروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ امت کے کام نہیں آ رہے، آپ ایک جسم نہیں بن رہے، امت نہیں بن رہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کٹھے بلا کے چکر کٹوا کے کیا کر لینا ہے؟ اللہ کی کوئی نعوذ باللہ شان بلند ہو جانی ہے. آپ کی حرکتیں تو پھر نہ بدلی. چکر تو دینے تھے آپ کو ہی کہ دماغ ٹھیک ہو جائے، آپ کے کوئی بل نکل جائیں، وہ تو پھر بھی نہیں نکلے. وہ تو پھر بھی نہیں نکلے کہ آپ کو دین تو کھوپڑ میں نہیں پڑا. تو پھر جی آپ جی نے یہ پیسہ یہ وہ ان جسموں کو ڈھانکے کیوں؟ یہ کہاں سے نس نکلی ہے؟ امام حسین علیہ السلام جب کربلا گئے تھے انہوں نے احرام توڑ دیا تھا، حج پوری نہیں کی تھی، احرام توڑ کے نکلے تھے. تو ہمیں جس جنت میں جانا ہے اس کے سرداروں سے سیکھنا ہے کہ کس بات کی جی کیا اہمیت ہے، کس بات کی کیا اہمیت ہے. تو یہ ایک ایشو ہے کہ اس ٹائم کا جو ٹاپک ہے کہ مسلمان تو ہم کر رہے ہیں. یہاں کے بھی جو ماشاءاللہ یہ مادہ پرست تو سارے جس سے بھی بات کرو بس جی ہمارے حکمران ہی آتے. میں تو کل کہا میں نے کہا کشمیریوں کو چاہیے 140 چوکی خالی تھی، اتنا موقع بنا ہوا تھا، اپنے ادھر کے رشتہ دار بےچارے جو فون ہی نہیں کر پاتے، ان کا بڑا حشر ہے. تو آپ لوگ گھس جاتے ہیں نا اب آگے اپنی میکسیمم آگے قبضہ کرتے. یہ بہت بہترین موقع تھا. انڈیا پہلے ہی اب ہوائی اٹیک کرنے کے تو قابل ہی نہیں تھا. آپ کو کس نے روکا؟ گھس جاتے کلمے پڑھتے ہوئے، جدھر جا کے بیٹھتے وہی ایل او سی بن جاتی. سمجھ رہے ہیں؟ نہیں جی وہ ہمارے لیڈر جو اصل میں عیاش ہیں اس ٹائم، کوئی کشمیری لیڈر بھی سنسیئر نہیں ہے. تو میں نے کہا وہ تو پھر آپ نے کہا بھائی مسلمانوں کا بگڑ گیا ایک دفعہ، پھر اب طبیعتیں یس اچھا ہو جائیں گی. ابو یہ بتائیں دنیا بھر چرخا میں چلنے دو. کیا دیکھ رہے ہیں؟ اب دنیا بھر سے میں چاہوں گا آپ کو پریڈکشن ایسی دیں کہ آج 18 مئی ہے، 19 20 21 22 تو آپ نے بول دیا انڈیا کے لیے اچھا نہیں ہے. وہاں پر لوگ سڑکوں پہ ہم دیکھیں گے لوگ، بہت بڑی خبر آپ کہہ رہے ہیں 21 22 مئی کو انڈیا میں ہوتی نظر آ رہی ہے. دنیا کے حوالے سے اگلے 24 گھنٹے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں کنکلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں پریڈکشن آپ کی. دیکھیں جو آپ کو جتنے بھی ایشوز ہیں پوری دنیا میں اس ٹائم کے، کل ان ساروں کی جو سنگینی ہے یا ان کے جو کہہ لیں امپیکٹس ہیں وہ آپ کو کوئی تبدیل نظر آئیں گے. تبدیل ان سینس کہ آپ کو لگ رہا تھا بات بن رہی ہے لیکن بنے گی نہیں، اور کہیں آپ کو لگ رہا تھا کہ بات نہیں بن رہی وہاں بن جائے گی. اتنا الٹا ریئیکشن 24 گھنٹوں میں، 24 بھی نہیں 48 کہیں کیونکہ شیڈو ہے. اتنا تیز امپیکٹ نہیں کرتا چاند یا سورج کی طرح. اٹ ٹیکس ٹائم، لیکن یہ امپیکٹ آپ کو 2 4 5 دن پہلے کیا آگے کیا یہ ملنے والا ہے کہ جو معاملہ بن رہا تھا وہ ختم، جو نہیں بن رہا تھا وہ بنے گا. اس طرح ساری دنیا میں مطلب مثال ہے جو چیزیں ہیپن نہیں ہو رہی تھی وہ ہوں گی. بندے ریلوکیٹ کریں گے، جیسے وہ آپ نے ایک شگل سنا رہے تھے کہ ٹورس اب گھر میں نہیں رہیں گے، ٹورس ماں سے دور ہوں گے، ماں کو چھوڑ کے جانا ہی ہے ٹورس کو. تو آپ کو پتا میرا سٹائل آف پریڈکشن تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. میں چاہتا بھی یہی ہوں کہ اس صدی میں ہم کوئی اپنی نئی کنٹریبیوشن دیں اپنے نیکسٹ جنریشن کو، کیونکہ اگلی نسل ہی ہماری مستقبل ہے جو زیادہ اچھی مسلمان ہوگی. میں سمجھتا ہوں میں ان میں سے نہیں ہوں، یا وہ لوگ بھی اس ٹائم پہ مار کھا جائیں گے جو سمجھتے ہیں نا کہ پچھلے اچھے تھے مسلمان، پچھلے، تو ان کا تو آگے کوئی کام نہیں ہے. اگلی دنیا میں ان چلیں کا کوئی کام نہیں ہے، یہ آج لکھ لیں. اگلی دنیا میں کام ان کا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ آگے اچھا مسلمان آ رہا ہے. آج میں نے اچھا بچہ بننا ہے، آج اچھا بچہ بنانا ہے، آج اچھی ماں دینی ہے، آج اچھی بیوی دینی ہے، معاشرے کو تربیت دینی ہے، اچھا بیٹا دینا ہے، اچھا ریوائول اچھا ریفارمر دینا ہے، اب دینا ہے. یہ جھنگے میں ایک عمران خان نکلا ہے آپ کی پوری ایک صدی کے اندر. اس کے بعد بتائیں عمران سب ڈیل خان کر کے نکل، عمران خان سب کی ڈیل. پریڈکشن کا بتائے مئی میں باہر آتے نظر آ رہے ہیں. 18 کے بعد تو یار اب اس کا آ جانا چاہیے اس کو. 18 کے بعد تو اس کا بھی گھر گھر چینج ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ اس کی تو مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ میٹرز ہی اور تھے. جب میں نے آپ کو یاد ہے ڈیٹیں دی، یاد کرو میں نے ڈیٹ دی تھی 7 اور 18، 2 ڈیٹیں دی تھی.
6 کو मुलाकात होती है उसकी खुफिया जी जो रिपोर्ट हुई है, और 7 को इंडिया अटैक करता है। एक्चुअली तो निकलने का बहाना मैंने सही उसका पकड़ लिया था, लेकिन आप बताओ कि 7 गई। अब 18 पे राहु केतु के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, और एपीसी अभी भी सर पे है कि दोबारा कोई पावरफुल, लेकिन वो अब उनको आपने चोट ही इतनी दी है, अभी 2-4 दिन तो वो मजीद ले जाएंगे। तो उनका जो टाइम फ्रेम सही मानों में है इंडिया का, वो 1 और 7 के दरमियान में हो सकता है, 1 जून और 7 जून के दरमियान में तबाह। तो प्लानिंग कर सकते हैं। हाँ, तो फिर उस वक्त इमरान खान का जो 7 जून को मार्स भी अपनी जगह वो हो जाएगा, डेविएशन से निकल आएगा। जब मार्स डेविएशन से निकलेगा तो इमरान खान का मून साइन तो एरीज है ही है ना, असेंडेंट में फर्क आते हैं ना, मून साइन तो एरीज है, उसका रूलिंग प्लैनेट डेविएशन से निकलेगा, तो फिर आगे उसके दिन और असबाब बनते ही जाएंगे। ठीक हो गया। तो साहब बहुत शुक्रिया आपकी कैलकुलेशन का। नाज़रीन हमारे साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं। एस्ट्रोलॉजी की दुनिया टिकटॉक पर भी हम हैं, वहां पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए नीचे कमेंट करें ताकि आपको डेली अपडेट सामा साहब आपको देते रहेंगे जब तक ये जंग वाले मामला चल रहे हैं। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होगी, खबरों के साथ एस्ट्रोलॉजी करंट अफेयर पे आपको यहाँ पर मिलेगी। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।